أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الطور کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الطور کا جو ہے دوسرا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے لوگوں کے سامنے تذکیر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ کیا یہ آپ کے تعلق سے جو ہے آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کے بارے میں موت کا انتظار کرتے ہیں. طرح طرح کی باتیں تھیں جو کل آئیں. وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کفار مکہ جو ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور جو ہے اس کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نبی ہونا تھا تو ہم جیسے سرداروں میں سے کوئی نبی ہوتا، اور آگے جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر وہ الزام تراشی کر رہے ہیں. کفار مکہ کا کہنا ہے ام لہ البنات ولکم البنون، کہ ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لیا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اپنے لیے لڑکوں کو تجویز کرتے تھے کہ لڑکے ہمارے لیے ہیں، ہمیں لڑکے پسند ہیں، لڑکیاں ہمیں پسند نہیں ہیں. اور جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ لوگ. حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اولاد کے پیدا کرنے سے، اولاد سے اللہ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے. سورہ اخلاص کے اندر کھلا بیان کیا گیا کہ نہ اللہ کو بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، نہ اللہ کی ذات، اور جو ہے نہ اس کے جو ہے کوئی رشتہ دار ہے، خانہ کنبہ کچھ بھی نہیں. اللہ اسے کیا ہے؟ پاک ہے. یہاں پر ان کی بیوقوفی کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ علیہ السلام کے ذریعے ان کی بیوقوفی کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کی بیوقوفی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے لیے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جو ان کو چاہیے، اور جو ان کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ منسوب کر رہے ہیں. ان کو لڑکے پسند ہیں تو وہ اپنے لیے لڑکے کہہ رہے ہیں، اور ان کو لڑکیاں پسند ہیں تو اس کو منسوب کدھر کر اللہ کی طرف کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا. ہر ایک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. خود اس کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو ہے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، رہنے کے لیے اچھے مکانات دیے ہیں، اور جو ہے بزنس اچھا دیا، تجارت اچھی دی، اور کھانے پینے کا اللہ انتظام کر رہا ہے. ساری چیزیں اللہ ان کے لیے کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف منسوب کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں. جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے کئی مقامات پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اس نقشے کو کھینچا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل کے اندر بھی ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اور یہ کافر لوگ جو ہے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کو کوئی بیٹیاں نہیں ہیں. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ان کو خواہش ہو. یعنی ان کی خواہش کیا؟ ہمارے لڑکے تو اپنے لیے کیا ہے؟ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے لڑکیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے، ان کافروں میں سے کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو ان کے چہرے کے اوپر ذلت چھا جاتی ہے، اور جو ہے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے،
اور جو ہے وہ جو ہے غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ آیا جو ہے لوگوں کے سامنے بھی جلدی سے ظاہر نہیں ہوتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بیٹی والے ہیں، یا اسی طریقے سے کہ اس کو جو ہے محفوظ رکھیں یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ طرح طرح کی جو ہے وہ جو اس کے دلوں کے اندر جو ہے یہ خیالات چلتا تھا، اور یہ پلاننگ ان کی چلتی تھی، اور کفار مکہ کے لڑکیوں کو جو ہے زندہ دفن بھی کر دیے ہیں، تاریخ ان کو بتلاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کافر لوگ جو ہے اپنے لیے لڑکے کو پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے تھے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو عقل مند کر رہے ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے لیے پسند ہو تو تم اس کو اپنے لیے منسوب کر دو، اور جو چیز تم کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے منسوب کر دو۔ حالانکہ یہ عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ تو اس سے اس کی بے وقوفی کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، ام لہ البنات ولکم البنون، کہ تم کیسے عقل مند ہو کہ ان کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا گیا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اجرت طلب کر رہے ہیں کہ اس تاوان میں اس بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہیں؟ آپ ان کے سامنے دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کافروں کو کلمہ کا پیغام دے رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، کیا آپ جو ہے اس تبلیغ کے اوپر، اس احکام کے پھیلانے کے اوپر آپ ان سے اجرت طلب کر رہے ہیں کہ ایمان قبول کرو گے تو اجرت دینا پڑے گا، یا آپ جو اجرت مانگ رہے ہیں کہ اگر ایمان میں داخل ہو گئے تو اجرت دینا پڑے گا؟ اگر یہ ہے تو کیا اس کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو رہے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کہہ کر جو ہے ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے، خبر کیا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی ذات ایسی ہے، نہ تو یہ تم کو دعوت دینے پر، ایمان کی دعوت دینے پر نہ تم سے کچھ اجرت بھی طلب نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تم کو کیا ہو گیا کہ تم دور بھاگ رہے ہو؟ تم کو تو قریب آنا چاہیے کہ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں اور یہ ہے تمہاری کڑوی کسری کو سن رہے ہیں، تم کو سمجھا رہے ہیں، تم کو تو ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایمان قبول کریں گے تو پیسہ دینا پڑے گا اور جو ہمارا نقصان ہو جائے گا، دولت ہماری جو ہے ختم ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اجرت طلب کرتے ہیں کہ جو ہے اس تاوان کے اندر یہ کیا ہے دبے جا رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے کئی مقامات پر ایسا آیا ہے، بعض مقامات پر آیا ہے کہ سورہ شعراء کے اندر خاص طور پر جو ہے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی دعوتی نقشے کو کھینچا۔ پیغمبروں کی دعوتی نقشے کو کھینچنے کے بعد اس کے اندر کئی مقامات پر آیا کہ جو ہے انی اسألکم مالا، کہ جو ہے میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا اجر جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت بھی کر دوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس انبیاء نے دعوت و تبلیغ کے اوپر جو ہے لوگوں سے معاوضہ طلب نہیں کیا، لوگوں سے معاوضہ طلب نہیں کیا، اور سارے نبی یہی کہتے رہے کہ میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کو لے لیا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جو ہے دعوت ایمان لوگوں کو دیتے تھے، کافروں کو جو ہے اسلام کی طرف بلاتے تھے، ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے اوپر جو ہے لوگ کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے، اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر خرچ کرتے تھے، اللہ کے رسول کو ہدیہ وغیرہ کیا ہے دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسجدوں میں امامت کرنے والے تنخواہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والے تنخواہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تفسیر کرنے والا تنخواہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث پڑھانے والا تنخواہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کی شان ایسی ہے کہ وہ اجرت طلب نہیں کرتے تھے، یہاں پر تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کو ہدایہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد جو دور آیا خلفائے راشدین کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے صرف ایک ہی امام نہیں ہوتے تھے، بھائی صحابہ کی تعداد کیا ہے؟ بڑھ گئی ہے، کئی امام ہوتے تھے، اور جو ہے کئی صحابہ جو ہے قرآن سکھاتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ بیت المال سے کیا دیا جاتا تھا؟ وظیفہ دیا جاتا تھا کہ اگر یہ جو ہے وقت کی پابندی کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھائیں گے، وقت کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے یہ لوگوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے، تو جو ہے وہ ماحول جو ہے سکھا ہوا آدمی بزی ہو جائے گا، دھندوں میں تو سکھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے بیت المال سے جو ہے خلفائے راشدین کے دور کے اندر کیا دیا جاتا تھا؟ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے
اب تو بیت المال کا دورہ نہیں رہا، اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، اس لیے جو ہے متاخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کو بچانا ضروری ہے۔ متاخرین علماء نے فتویٰ دیا کہ اسلام کو بچانا ضروری ہے۔ اگر اجرت کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا، امامت کے اوپر اجرت کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا تعلیم قرآن کے اوپر، تو جو ہے سیکھنے والے اپنی ذات پر سیکھ لیں گے، اور جو ہے اس کو کمانا ہے، کیونکہ اس کو بھی پیٹ ہے، اس کے بھی بیوی ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی جو ہے گھریلو ضروریات ہیں، تو وہ تو بھیک نہیں مانگے کہ کسی کے پاس جا کر، تو اس کی بھی ضرورت ہے، وہ کیسے پوری ہو؟ تو علماء متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امامت پر جو ہے تنخواہ لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم پر جو ہے اجرت لینا جائز ہے۔ اور ایک بات ذہنی میں یہ صاف کر لینی چاہیے کہ ہم جو ہے اگر جو ہے امامت پر اگر کسی کو تنخواہ دیں یا قرآن کی تعلیم پر کسی کو تنخواہ دیں، تو ہم جو ہے ایک قرآن کے ایک زبر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ وقت دے رہا ہے۔ ایک وقت کی بھی جو ہے آدمی کہیں پر وقت لگاتا ہے، وقت دیتا ہے، تو اس کو کچھ اجرت دی جاتی ہے، تو گویا کہ ایک وقت کی جو ہے ہم ایک مشاہرہ دیتے ہیں، حالانکہ جو ہے یہ ایک رکعت نماز پڑھا ہے، اس کی یہ قیمت کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جو ہے ان کی ضروریات کے لیے جو ہے علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ جو ہے امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم کی تنخواہ لینا جائز ہے، یا اسی طریقے سے تفسیر کی، حدیث کی تعلیم کی، بخاری پڑھانے کی بھی اجرت لینا کیا ہے؟ جائز ہے، اس کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور اگر اس کو ناجائز قرار دے دیا جاتا تو اسلام زندہ ہونے کے بجائے مٹنے لگتا، کیونکہ جو ہے ہر آدمی جو ہے بڑے بڑے آدمی جو عام طور پر ایسے ہوتے ہیں جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، تو وہ تو اسکولوں کا چکر لگاتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے مالدار قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے والدین ان کو اسکول وغیرہ بھیجتے ہیں، غریب قسم کے عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور مدرسوں کے اندر وہ جا کر پڑھیں گے، اور پھر جو ہے ان کو تنخواہ نہ دی جائے گی، اور جب قرآن کی تعلیم کسی کو دیں گے یا امامت کریں گے ان کو تنخواہ نہیں ملے گی، تو لا محالہ وہ بھی تجارت کریں گے، تو پھر جو ہے مسجد کا ماحول درہم برہم ہو جائے گا۔ مسجد کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ امامت کے لیے کوئی نہیں ملے گا، فری میں کون نماز پڑھائے گا؟ وہ بھی بزی ہے، وہ میں بھی کہیں نماز پڑھ لوں گا، اور کوئی وقت کی پابندی نہیں کرے گا۔ یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی اگر ایک امام کو مقرر نہیں کیا جائے تو کوئی بھی جو ہے آگے بڑھ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگوں کے اندر یہ اعتراض ہو کہ بھائی انہیں آگے بڑھ گیا، یہ آدمی مجھے پسند نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، یہ کیسا نماز پڑھا دیا، یہ مجھے پسند۔ حالانکہ امامت کا مستحق وہ ہے جو قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، جو نماز کے مسائل سے واقف ہو، اور جو ہے ہر غیروں کو آگے بڑھا دیا جائے جو نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو نماز صحیح ہونے کے بجائے سب کی نمازیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے عالم اچھا ہو، قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، تو امام کو مقرر کرنا اور جو ہے اس کو جو ہے مشاہرہ دینا، اس کی ضروریات کے لیے اس کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے مدارس کے اندر اگر قرآن پڑھانے والے کو تعلیم دینے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو اگر اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو کیا وہ پورا دن مدرسے میں رہے گا؟ اس کے گھر کیسے چلیں گے؟ وہ بھیک تو نہیں مانگے گا۔ اس لیے جو ہے علماء متقدمین نے اس کو جائز قرار دیا، اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے وظائف چلتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وظائف کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسلامی حکومت خود ہمارے ملک کے اندر اسلامی حکومت خاص طور پر یہاں پر نہیں ہے، اسی لیے جو ہے فتویٰ دیا گیا علماء متاخرین کی جانب سے، اور جو ہے اس فتوے پر لوگوں نے عمل بھی کیا۔ کوئی ایک آدمی اپنے گھر سے کسی امام کو تنخواہ نہیں دیتا ہے، ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ جو ہے مصلی پر نماز پڑھانے والے کو دینے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ محلہ ہے، شہر ہے، آپس میں باندھ دیا گیا، ہر مقتدی کے اوپر باندھ دیا گیا بھائی تھوڑا تھوڑا، اور جو ہے ان کی تنخواہ بھی کیا ہوتی ہے عام طور پر بن جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم جو ہے فتویٰ دینے کے بعد سے ایک اچھے انداز میں چل رہا ہے، تو اسی بنیاد پر جو ہے کمیٹی بھی رہتی ہے، اور جو ہے وہ انتظام کر کے جو ہے امام کو بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ خصوصاً حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے لوگوں سے اجرت طلب نہیں کرتے تھے کہ میں جو ہے تمہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، مجھے اجرت دو، میں تم کو ایمان سکھا رہا ہوں، مجھے اجرت دو۔ حضرات انبیاء کرام جو ہے کچھ بھی طلب نہیں کرتے تھے، اور جو ہے ان کا یہی کہنا ہوتا تھا لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ مالا، کہ میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ کافر لوگ جو ہے آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ اس سے پیسہ مانگ رہے ہوں گے، یا اس کی وجہ سے یہ دبے جا رہے ہیں؟
تو ایسا بھی نہیں ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. آپ علیہ السلام نے جو ہے ان سے اجرت کا بھی طلب نہیں کیا کہ وہ جو ہے دبے جائیں. آگے بیان فرمایا گیا ام عندہم الغیب فہم یکتبون. یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شاعر ہیں، بہت سارے شاعر گزر گئے، ان کی شاعری ختم ہو گئی. محمد بھی شاعر ہے، یہ بھی ایک دن گزر جائیں گے، ان کی شاعری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اللہ جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم ہے؟ لوح محفوظ کے اندر جو ہے ازل سے ابد تک کی ساری چیزوں کو لکھ کر رکھ دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں. تو کیا ان کو لوح محفوظ کا علم ہے کہ جو ہے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک دن ان کی شاعری ختم ہو جائے گی، محمد جو ہے ایک حادثے موت کے شکار ہو جائیں گے اور جو ہے ان کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا ڈنگا بجے گا؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں یہ اور جو ہے اس کو معلومات کر لیتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. پھر آگے بیان فرمایا گیا ام یریدون کیدا. یا یہ لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر لوگ یا بری چالیں چل رہے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون. جو بری چالیں چل رہے ہیں ان کی بری چالوں میں یہ خود پھنسیں گے. ان کی بری چالوں میں کیا ہے؟ یہ خود پھنسیں گے. دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ وَمَكَرَ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو ہے استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، کہ جو ہے یہ کافر لوگ جو ہے تکبر کے طور پر جو ہے سازشیں رچتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی سازشوں میں خود گرفتار ہو جائیں گے. اپنی سازشوں میں کیا ہوں گے؟ خود گرفتار ہو جائیں گے. ہوا ایسا کہ کفار مکہ جو ہے اللہ کی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. ان کی یہی سازشیں ہوتی تھی، ابو جہل ہو، عتبہ ہو اور جو ہے امیہ بن خلف ہو، ان جیسے لوگوں کی یہی سازش ہوتی تھی کہ دین کو کیسے ختم کیا جائے، محمد کو کیسے ختم کیا جائے. یہ دین کا جو چراغ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو کیسے مٹایا جائے، یہ ان کی ہمیشہ جو ہے پلاننگ اور پروپیگنڈا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک وقت میں تو انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر یہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ محمد کو جو ہے رہنے دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. اس کا نقشہ سورہ انفال کے اندر بیان کیا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ کافر لوگ جو ہے دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر جو ہے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ لیُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو یہاں پہ رہنے دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیا جائے. کیا کیا جائے آپ کے بارے میں پلاننگ کرتے تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو کر جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اگر ایک قبیلے کا ایک آدمی قتل کر دے گا، بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے اور سب مل کر اس پر حملہ کریں اور وہ قتل ہو جائے تو دیت کے طور پر ہم سے کچھ مال مانگ لیں گے، ہم سب مل کر اس کو کیا کر دیں گے؟ مال دے دیں گے، کسی کی جان نہیں جائے گی. ایسی پلاننگ انہوں نے کر لی اور آخری فیصلہ بھی کر لیا کہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب مل کر کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. ایک وقت ایسا آیا ہجرت کی رات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کرنے والے ہیں، رات کے اندر نکلنے والے ہیں اور جو ہے وہاں پر جو ہے کفار مکہ نے جو ہے ان کے گھر کو گھیر لیا کہ جو نکلیں گے صبح کی نماز کے لیے ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ ان کے اوپر حملہ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر کے اوپر لٹا دیا اور ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لی اور جو ہے اس کو ان کی طرف پھینک دیا. سب کے وہ مٹی جو ہے پھیل گیا اور ان کی آنکھوں کے اندر دھول چلا گیا اور وہ اپنی آنکھوں کو چندیانے لگے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے ایسا نکل گئے کہ جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو جو اس طریقے کی وہ کیا کرتے تھے؟ پلاننگ کرتے تھے. فرمایا گیا کہ جو ام یریدون کیدا، یہ کیا یہ بری چالیں چل رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، یہ کافر لوگ بری چالوں میں خود پھنسیں گے اور پھنسے بھی ہیں. جو ہے ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ کی زندگی کے اندر کچھ ایک سال کے بعد جو ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر واقع ہوا. غزوہ بدر کے اندر جو ہے 70 کافر کیا ہو گئے؟ مارے گئے. اور 70 کافر میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو پلاننگ کیا کرتے تھے. ابو جہل وغیرہ پلاننگ کیا کرتا تھا؟ جو ہے اللہ کے رسول کو کس طریقے سے جو ہے مارا جائے ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا. وہ خود جو ہے اس کے اندر کیا گئے؟ جنگ بدر کے اندر جو ہے پھنس گئے اور وہ سازشوں کے اندر وہ کیا ہو گئے؟ خود گر گئے. یہ تو دنیا کے اندر ہوا اور آخرت کے اندر جو ہے اس سازش کا ان کو وبال
حد سے زیادہ کیا ہے ملنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا یہ بری چالیں چل رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، یہ بری چالیں چلنے والے کافر خود یہ اپنی چالوں کے اندر کیا ہوں گے؟ پھنسیں گے۔ آگے بیان فرمایا گیا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، جس چیز کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ کافر لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، خدا بھی ایک ہے، ہم کو پیدا کرنے والا بھی ہے، لیکن اور بھی خدا ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ بت یہ پریشانی دور کرتا ہے، وہ بت بارش برساتا ہے، طرح طرح کے عقیدے کہ جو ہے مورتی جو ہے یہ بھی ہے جو ہمارے کام آنے والے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو جو ہے یہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا؟ کیا انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا لیا؟ حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے، شرک ٹھہرانے سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ چاند سورج کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا، لیکن اللہ نے ان چیزوں کے بنانے میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنا کر تھکے بھی نہیں ہیں، وما مسنا من لغوب، کہ جو ہے ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی لائق نہیں ہوئی کہ بنا کر تھک گئے ہیں تو اس کے نظام کے چلانے میں کس کو شریک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے شرک سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ لیکن یہ کافر لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو معبود قرار دیتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا گیا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا یہ کافر لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو جو ہے معبود قرار دیتے ہیں، دوسرے معبود تجویز کرتے ہیں؟ حالانکہ بات تو یہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ آگے کی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة